آپ سروں کے اوپر ایک مشکل وقت بھی آپ نے دیکھا، یہ باہر مشکل وقت ہے، اور پھر یہ جو پولیس نے ظلم کیا تب بھی کیا، اور ابھی آج یعنی کوئی کسی نے ان کو تنگ نہیں کیا لیکن انہوں نے ظلم کیا. ٹھیک، دیکھو ایک چیز یاد رکھنا کہ ہمیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو. سمجھے نا؟ وہ کسی وجہ سے کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ میں کسی انسان کو اللہ نے اتنی کامیابی دی نہیں جو ان کو دی، اور ان کی زندگی کیا تھی کہ بڑا مشکل وقت سے وہ نکلے تھے. ہمیں کیوں کہتا ہے اللہ کہ ان کی زندگی سے سیکھو؟ کیونکہ ان کی زندگی ایک جد و جہد کا نام تھا. وہ اللہ کے حبیب تھے. اللہ چاہتا تو ان کو پہلے دوسرے دن ہی مدینہ کی ریاست دے کے اور عروج دے دیتا، لیکن 13 سال اللہ نے ان کو مشکل ترین وقت سے گزارا. اس کے بعد مدینہ میں جب وہ آئے تو وہ بھی ایک 313 لوگ تھے لڑنے والے جنگ بدر میں، اور جنگ احد میں اور خندق میں بال بال بچے، وہ ختم ہونے لگی تھی، خطرے میں تھے. لیکن اس مشکل وقت سے نکل کے دنیا کی ان لوگوں نے پھر امامت کی. ایک قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں تمہیں آسانی دیتا ہوں. لیکن مشکلیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. مشکل انسان کو سکھاتی ہے، مشکل وقت انسان کو مضبوط کرتا ہے، مشکل وقت انسان کو لیڈر بناتا ہے. کوئی لیڈر آج تک مشکل وقت اگر اس سے نہ گزرا وہ لیڈر نہیں بنتا. تو اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ اللہ ہمیں آزماتا ہے. اس نے قرآن میں کہا میں بار بار تمہیں آزماؤں گا مشکل وقت سے، ہماری بہتری کے لیے. کیونکہ جو سارا قرآن شریف ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے. ہمیں راستہ اللہ جس کو شریعہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. تو اس لیے یہ یاد رکھنا کہ یہ جب ہوتا ہے نا ڈنڈے پڑے کچھ ہو کوئی جیل میں چلا گیا، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ انسان کی آزمائش ہے. لیکن جب انسان یہ مشکل وقت سے نکل جاتا ہے اور صبر کرتا ہے مشکل وقت پہ اور جدوجہد کرتا ہے، تو پھر اللہ ان انسانوں کو اس قوم کو نوازتا ہے. جس طرح اس نے وہ مدینہ کی، ہمیں اللہ کہتا ہے نا کہ ان کے راستے سے سیکھو. تو وہی لوگ تھے، حیثیت کوئی نہیں تھی، کوئی ان کو پہچان ہی نہیں تھی. ایک طرف ایک سپر پاور، دوسری طرف دوسری سپر پاور. تو یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جنگ بدر کے 11 سالوں کے بعد، یہ تاریخ ہے، دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے کہ جنگ بدر میں 313 تھے. 11 سالوں کے بعد پہلے ایک سپر پاور گرتی ہے، پھر دوسری سپر پاور گرتی ہے ان کے سامنے. تو اس سے ہمیں کیا سمجھنا ہوتا ہے کہ کبھی مشکل وقت سے جو اللہ میں ایمان رکھنے والا آدمی کبھی گھبراتا نہیں، آزمائش لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ اوپر دے رہا ہے، عروج دے رہا ہے، مجھے مضبوط کر رہا ہے. تو آپ سب بھی جب یہاں باہر بیٹھے ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد جو ہے اس کے اندر ہمیں وہ چاہتا ہے کہ ہم مشکل وقت کو صبر سے گزاریں، محنت کریں، اور پھر اللہ اس کو عزت دیتا ہے ان لوگوں کو. جس طرح اس نے جس ہمارے نبی کو وہ عزت دی جو آج تک کبھی کسی انسان کو نہیں ملی. تو یہ سب کے لیے آپ کے لیے سمجھنا ہے. اس سے گھبرایا نہیں کرتے کہ آج یہ ہو گیا، پولیس نے ڈنڈے مار دیے. یہ پولیس اب کل آپ کے سامنے سلوٹ مارے گی. وہی لوگ جو آج فرعون بنے ہوئے ہیں، دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے فرعون گرتے ہم نے دیکھے ہیں. وہ باجوہ فرعون بنا ہوا تھا، سپر بادشاہ بنا ہوا تھا، آج وہ دم دبا کے دبئی میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن انسان کو اپنا راستہ، جو راستہ ہمیں مانگتے ہیں نا ہم نماز میں کہ اللہ اس راستے پہ لگا، وہ راستہ نہیں بھولنا چاہیے. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. وہ 1.5 سال ہو گیا فوت ہو گئی. وہ کہا ہے کہ ساری زندگی ہے کہ پتر تو عمران خان نے حفاظت کرنی، اس کوئی مصیبت نہیں ٹائم آئی. یہ سبق میں لے گئی. میں سر میرا نام محسن راجہ ہے، میں ناروے اوسلو سے آیا ہوں. کدھر سے؟ ناروے سے. اچھا. آخری 2 سال ادھر پاکستان رہ رہا ہوں، ڈسٹرکٹ گجرات میں. مدثر بھائی کے ساتھ ادھر کام کرتا ہوں. میری والدہ کو کینسر ہوا تھا اور شوکت خانم نے ان کو نئی زندگی دی. ماشاء اللہ. میں انگلینڈ چھوڑ کے آیا ہوں، میری شادی انگلینڈ میں ہوئی ہے،
اور میں نے کہا جی جب تک خان صاحب نے پاکستان کو ٹھیک نہیں کرنا میں نے کہیں نہیں جانا، میں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے۔ جی ضلع مومن سے شامل خان میرا نام ہے اور ساجد خان ہمارا MNA صاحب ہے۔ پنڈی بھی گیا، پشاور بھی گیا، میں آپ کے ایک جلسے بھی نہیں چھوڑا۔ میں کہ خان صاحب کو اللہ زندگی دے، نام کیا دوبارہ؟ واحد خان ہے، میں ہر جگہ میں جاتا ہوں۔ میں آپ کے میں 2012 میں سعودیہ میں تھا، وہاں پر تم نے ایکسٹینڈ لیا تھا، جیل میں تھا۔ وہاں سے جب میں آیا تھا پاکستان تو میں PTI میں تھا، پھر 25 مئی کو میں نے بہت مطلب پولیس والوں نے بہت مارا، بہت تشدد کیا، کیونکہ آپ ہمارے لیڈر نہیں ہیں، آپ ہمارے ماں باپ ہیں، اور قسم سے اگر ہم جانتے ہیں قسم سے سولی پر چڑھا، میں نے رسی کل وہ جو گرفتاری دی تھی، وہ آپ نے جو اعلان کیا پشاور کا کل نمبر، میں نے کہا آج جانا ہے مجھے، میں نے یہ گرفتاری دی اسد عمر کے ساتھ، اور رسی بھی پھانسی کے لے کے گئے تھے کہ رسی پر پھانسی پر بھائی یہ بہت خیر کو مشکل ہے، اور ہم زندگی جیتے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ انشاءاللہ اس پاکستان کو بدلیں گے، کبھی فکر نہ کرو۔ اونچ نیچ جب بھی آپ ایک جدوجہد میں ہوتے ہیں نا، ہمیشہ اونچ نیچ اس میں آتی ہے۔ ویسے 2009 سے آپ کا سپورٹر اور آپ کا حامی ہوں، لیکن ایکٹیو جو ہے نا وہ 2018 سے، اور جب آپ وزیر اعظم اس سے زیادہ ہوا ادھر سے اس وقت سے زیادہ۔ یہ میرا 2007 میں PTI جوائن کیا، 2009 سے 2016 تک ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری رہا ہوں ٹانگ کا۔ ماشاء اللہ آپ کے سارے دھرنوں میں اور سارے لانگ مارچ میں شرکت کی ہے۔ سر میری لائف کی خواہش ہی ایک دفعہ میں مرشد سے ملوں ہوں، مرشد ہی ہمارا، ہم آپ کو کبھی خان صاحب نہیں لکھتے، صرف مرشد ہی لکھتے ہیں۔ سر میں لاہور دے سب تو بڑے لوٹے دے حلقے وچوں ہاں، موہن چودھری۔ ولی جان ہے، میں گجرات سے ہوں اور پچھلے 30 دن سے ادھر ہوں۔ انشاءاللہ آگے بھی جب تک آپ کہیں گے خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔